بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن خلق، خوش اخلاقی، اس مد میں پچھلے درس میں کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پہ ایمان اور اس کا اعتراف، یہ بہت بڑی خوش اخلاقی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اس کی ربوبیت کو اگر نہ مانا جائے تو یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کا نتیجہ کفر ہے۔ تو آج کے درس میں الوہیت کا تذکرہ، یہاں پہ ذرا یہ بات نشین کر لیں کہ یہ دو ہی لفظ ہیں جن کے ذریعے ہمارا ایمان، عقیدہ اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ استوار ہوتا ہے، بنتا ہے۔ ربوبیت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کام اللہ کے ہیں، لیکن بندے نے یہ ماننا ہے کہ ہاں اللہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کے ہی یہ کام ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اگر انکار کرے تو کافر ہے، اگر کسی کو شریک بنائے تو مشرک ہو جائے گا۔ جو الوہیت ہے اس کا معاملہ برعکس ہے، یہ افعال بندے کے افعال ہیں، یہ بندے کے فعل ہیں جو کرنے بندے نے ہیں، لیکن خالصتاً اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ یہ فرق جو ہے وہ بالکل بڑا ملاحظہ فرمائے، نہیں تو یہ دونوں جو حکم ہیں یا دونوں جو کیفیات ہیں یہ گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ افعال ربوبیت وہ اللہ کے افعال ہیں، بندے نے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ جو الوہیت کے افعال ہیں یہ بندہ کرتا ہے اور اس عقیدے سے کرتا ہے کہ اللہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں افعال ربوبیت میں اور افعال الوہیت میں۔ اب الوہیت کی کچھ جو ہے وہ وضاحت میں کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے، بہت لمبا چوڑا یہ باب ہے اور اس کے بڑے لوازمات ہیں اور تفصیلات ہیں۔ بہرحال کوشش کروں گا عام فہم ہر بھائی سادہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں آئے۔ تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ دیکھو، الوہیت کہو یا عبادت کہو ایک ہی معنی ہے۔ الوہیت کے افعال یا عبادت کے افعال۔ عابد کون ہے؟ عابد بندہ ہے۔ وہ بندہ جو افعال عبادت جو کرتا ہے وہی افعال الوہیت کہلاتے ہیں۔ تو عبادت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پوری شریعت کو اللہ کے لیے ماننا، اس کا حکم سمجھ کے ماننا، یہ سارا عبادت کی مد میں جو ہے وہ آتا ہے۔ اب آگے پھر اس کی جو ہے وہ تقسیمات ہیں کہ یہ قولی عبادت ہے، یہ جو ہے یہ فعلی ہے، یہ بدنی ہے، یہ دل کے افعال ہیں۔ پھر آگے تقسیمات ہیں جن میں آسان طریقے سے جس کو جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے درس میں عبادت اور الوہیت کے بارے میں ایک اہم ترین ضابطہ جو ہے وہ سن لیجیے کہ دیکھو، یہ وہ افعال ہیں جو کرنے بندے نے ہیں اور اللہ کی عبادت کے طور پہ کرنے ہیں۔ اس میں جہاں سے دنیا گمراہ ہوتی ہے وہ پوائنٹ، وہ نقطہ اس کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کیسے کی جائے بندے کو اختیار نہیں دیا۔ یہ معاملہ بندے پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا کہ آپ میری عبادت کے نام پہ جو کچھ بھی کر لیں گے نیک نیتی کے ساتھ، میں اس عبادت کو قبول کر لوں گا اور اس پہ میں اجر دینے کا پابند ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اس کے لیے بالخصوص انبیاء بھیجے، ان کو اپنی عبادت کے آداب اور طریقے سلیقے سکھلا کے بھیجا کہ قوم کو بتاؤ کہ میری عبادت ایسے کرنا ہے، ایسے کرو گے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو عبادت بھی ہوگی، میں قبول بھی کروں گا، اس پہ اجر و ثواب بھی دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے کبھی کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ جاؤ کچھ میں بتا دیتا ہوں آداب اور کچھ تم اپنی طرف سے میری عبادت کے آداب جو ہے وہ بنا کے کر لو تو میں اس پہ اجر کا جو ہے وہ پابند ہوں۔ تو بھائی سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے وہ سمجھو، عبادت اللہ کی عبادت کے نام پہ، اس کی الوہیت کے نام پہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے فعل کو بھی اپنی، چاہے وہ کتنا بھلا اور خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے وہ وضع کر کے اور ہم کہیں کہ جی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور میں اس پہ اجر اور ثواب کی جو ہے نا وہ نیت رکھیں، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے بھائی، اس لیے نہیں ہے کہ دیکھو ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے، ہمیں یہ پتہ ہی کب ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت ہی کب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت کی حدیں جو ہے وہ متعین کر سکے، اس کی تعظیم اور تقدس کے تقاضے جو ہے وہ اس کا تعین کر سکے، اس کے ساتھ حقیقی پیار اور محبت کے جو سلیقے ہیں وہ وضع کر سکے، اس کے سامنے تواضع اور عاجزی کی ادائیں کیا ہیں یہ اس کا کوئی تعین کر سکے۔ بھائیو یہ چیزیں ہماری عقل سے بہت بالاتر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، غور کر لیں، انسانوں کی بنائی ہوئی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا آپ جائزہ لیجئے، ان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد اخلاقی، توہین کے علاوہ اور کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادات آئیں کہاں سے، وہ بنا کے کس نے دی؟ وہ شیطان کے تعاون سے بنی ہیں۔ شیطان کے تعاون سے جتنی بھی بنتی ہیں عبادتیں وہ ساری کی ساری وہ ہوتی ہیں کہ جس میں رب کائنات کی توہین ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی ہے، اور اللہ رب العالمین کو بہت ہی برا سے تصور کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی عبادات کے آداب بندے کے اختیار میں نہیں دیے، وہ خود اللہ نے خود بنا کے اور اپنے انبیاء کے ذریعے جو ہے اس کو بھیجا ہے اور لوگوں پہ اس کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے۔ تو الوہیت اور عبادت کے اگلے مراحل کو سمجھنے سے پہلے آج کا یہ سبق آپ جو ہے وہ ذہن کریں گے تو بات بنے گی۔ کیوں کہ عبادت کے نام پہ آپ جو کچھ بھی بنائیں گے وہ یا شرک ہوگا یا بدعت ہوگا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پابندی لگائی ہے اس بات پہ۔ آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا یہ فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، سے بخاری کی روایت ہے، 2697 نمبر حدیث ہے کہ جس آدمی نے اس معاملے میں ایسا عمل بنا کے جو ہے اس پہ عمل کیا کہ اس پہ ہم نے کچھ اس کو قرار نہیں دیا تو وہ مردود ہے ہماری طرف سے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف کلمات ہیں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہی ہدایت ہے اور وہی بہتر ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے باہر جو کچھ بھی امور جو ہیں وہ ان کو بنایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، وضع کیا جائے گا، گھڑا جائے گا، وہ شر، وہ بدترین افعال ہیں، بدعت ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہ گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی جو ہے وہ وضاحت ہے۔ تو بھائیو آج کے درس کا آگے الوہیت کے جو معاملات ہیں، الوہیت کا بہت دائرہ وسیع ہے اور بہت بڑا ایک ایسا کام ہے کہ جس میں حسن خلق کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو آج تمہیدی طور پہ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ عبادت جس کو اللہ نے بنا کے دیا ہے اور محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کہا ہے، اس کو عبادت کے طور پہ کریں گے اللہ کے لیے تو وہ عبادت اور الوہیت ہوگی، نہیں تو وہ بدعت ہوگی اور وہ مردود ہوگی۔
آج کے سبق میں اتنا یاد رکھیں کہ یہ الوہیت اور عبادت کا پہلا درس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بدعات سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔